کہا صرف یہ آیت آتی ہے پورے قرآن سے تمہیں؟ یہ نہیں آتی کہ جب سب دشمن ہوں گے ولیوں کے پیار اس دن بھی قائم ہوں گے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس دن دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، مگر زندگی میں جن کی دوستی کی بنیاد اللہ ہے، جن کی دوستی کی بنیاد دین ہے، جن کی دوستی کی بنیاد دین کی محبت ہے، جن کی دوستی کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، جن کی دوستی کی بنیاد رسول اللہ کی محبت ہے، جن کی دوستی کی بنیاد دین سیکھنا ہے، جن کی دوستی کی بنیاد خدا کی محبت ہے، جن کی دوستی کی بنیاد رسول اللہ کی محبت ہے، جن کی دوستی کی بنیاد اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کا پرچم بلند کرنا ہے۔ ارے وہ کون ہیں جو اپنا نام نہیں جپاتے بلکہ دنیا کو بتاتے ہیں مجدد اسلام حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری 2 لاکھ ہندوؤں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، 9 لاکھ گمراہ مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول کا پیغام پیدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص غوث العظم۔ کون ہیں جو کہتے ہیں ولی مر جاتے ہیں؟ محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ فرمایا اللہ کی قدرتیں جن کی آنکھیں بن جاتی ہیں، جن کے کان بن جاتی ہیں، جس کی زبان بن جاتی ہے، جن کے ہاتھ بن جاتے ہیں، جن کے پاؤں بن جاتے ہیں، وہ دنیا میں فیض رساں ہیں، قبر میں چلے جائیں تو مرتے نہیں، فانی گھر سے باقی گھر میں چلے جاتے ہیں۔ جو دین کا پرچم دنیا میں بلند کرتے ہیں، آخرت میں ان کی اولادوں پر توجہ مرحمت ہوتی ہے، وہ بھی دین اسلام کے پرچم کو بلند رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ نوشہ پور شریف میں آنے والوں آج اپنی آنکھوں سے دیکھو، سر کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ چشم بینا ہو تو پھر دیکھ سکتے ہو۔ نوشہ پور شریف میں آج کوئی روایتی پیری مریدی نہیں، کوئی رسمی پیری مریدی نہیں، یہ خلافت الہیہ کا رنگ ہے۔ جہاں ہوتا ہے وہاں دین آسان ہو جاتا ہے، وہاں طبیعت سنت پر مائل ہو جاتی ہے۔ آج یہاں پہ نبی اکرم کے دین کے پرچم کو بلند کیا جا رہا ہے، وہاں شعبہ حفظ القرآن ہے، وہاں قرآن کریم کی تعلیم کے جام لٹائے جاتے ہیں، اور یہاں فقہ اسلامی کا مرکز قائم کر دیا گیا ہے، وہاں مسجد شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، ہر طرف قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، علماء کے اعزاز ہو رہے ہیں، فقہاء کی تشریف آوری ہو رہی ہے، حفاظ و قراء کی محفلیں آباد ہو رہی ہے، ذکر خدا کی مجالس آباد ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رسم نہیں ہے، یہ خلافت الہیہ کا رنگ ہے، اور جہاں خلافت الہیہ رنگ پکڑتی ہے دلوں میں خدا کے ذکر آباد ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمارے حضرت پوری دنیا میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کام پیسے سے ہو سکتا ہے، میں کہتا ہوں بڑی بھول ہے آپ۔ کیا پاکستان میں برداریاں میں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ پاکستان میں ایک ایک قارون بیٹھا ہے، ہم جانتے ہیں جتنا پیسہ ہے ان کے پاس، یہ پیسے کی چمک نہیں، یہ اللہ کے نور کی چمک ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔
کیا پیروں کے پیٹرول پمپ نہیں ہیں؟ کیا پیروں کی فیکٹریاں نہیں ہیں؟ کیا پیروں کی رائس ملیں نہیں ہیں؟ کیا پیروں دنیا کے مشاغل میں مصروف نہیں ہے؟ ایک پیر ہے آپ کے سامنے کہ جس نے پیٹرول پمپ نہیں لگایا، قرآن پمپ لگائے ہیں۔ خزانے کیا چیز ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ تم یہ دیکھتے ہو کہ وسائل پر ان کا ہاتھ ہے، فرمایا میرے خزانے غیب میرے ولی اللہ کی، میرے ولی کی دسترس میں ہوتے ہیں۔ ارے زمین و آسمان کیا، میں نے تو جنتیں میں اپنی ولیوں کی ملک فرما دی ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ ولی جنتوں کا بھی وارث ہے، ولی زمینوں کا بھی وارث ہے، پر ولی کا بھی وعدہ ہے خدا سے، مالک اگر تیرے خزانوں تک میری رسائی ہے تو میں بھی اپنے لیے نہیں تیرے نام کے لیے سب کچھ لوٹا دوں گا۔ اور زور سے بولو مجھے ان علماء سے جھگڑا نہیں کرنا جو کم وسائل میں کام کر رہے ہیں۔ بڑی محنتوں سے 50 سال میں 10 کمرے وہ بنا سکتے کہ پاکستان میں ان کے پاس وسائل اتنے ہیں، 10 کمروں کی تعمیر کریں گے 50 سال میں ہوگی جا کر۔ مجھے ان سے بھی ہمدردی ہے، لیکن جس کا فضل و کرم اللہ کا جس پہ ہو کہ حضرت نے صرف 2 سال کے عرصہ میں 3 کروڑ روپے کی لاگت سے اتنی بڑی عظیم الشان اسلامی یونیورسٹی قائم فرمائی ہے، ذرا گونج آنی چاہیے سبحان اللہ کی۔ اس یونیورسٹی کو بھی ایک دفعہ سبحان اللہ کی سلامی ہم پیش کریں گے، آہستہ نہیں کریں گے، 21 توپوں سے زیادہ آواز آئے گی۔ کہتے بادشاہوں کو 21 توپ کی سلامی، میں نے کہا ولیوں کو 21 توپ کیا چیز ہے، ہم سبحان اللہ کی سلامی دے رہے ہیں۔ گونج آئے 21 توپوں سے بڑھ کر اسلامی یونیورسٹی کو ہم خراج عقیدت پیش کریں گے اور سبحان اللہ کی سلامی پیش کریں گے۔ تو مشورے نال پیش کریں گے، ہوڑی کیوں بول دے؟ دب کے کہہ دو سبحان اللہ، گونج آئے سبحان اللہ۔ ہمارے شیخ پر یہ کرم ہے خدا کا، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ فرمایا ہم بھی دھرتی میں اپنے لیے کچھ نہ رکھیں گے، مالک تو دیتا جائے گا، ہم تیرے راستے میں لٹاتے جائیں گے۔ یہاں یہ اتنی عظیم الشان یونیورسٹی دین اسلام کے لیے، پیر سب کے اپنے بچوں کے لیے نہیں، دین اسلام کے لیے، سب مسلمانوں کے بچوں کے لیے اتنی بڑی، اور یہ دارالعلوم سامنے آپ کے قائم ہے، یہ یونیورسٹی قائم ہے۔ مسجد شریف کئی کروڑ کی لاگت سے بننے والی، وہ سامنے زمین خرید لی گئی، اور برطانیہ میں 15 سینٹر حضرت کے زیر انتظام اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ان میں صرف ایک کا تعارف آپ کو کراتا ہوں۔ پاکستان سے پاکستانی رقم کے حوالے سے اس وقت تک تقریباً 30 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ آ چکا ہے۔ ایک دفعہ آواز آئے نا سبحان اللہ۔ بڑے بڑوں کے تاجروں کو خیال ہے 30 کروڑ، تو ان کو تو فوراً کہنا چاہیے وہ کھال سے ٹاک کرنی چاہیے، جی 30 کروڑ تو آپ تو سونا بھی سٹاک کر سکتے ہیں، بھاؤ چڑھتا ہے بھاؤ گرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی سے یہودیوں نے کہا تھا دگنی قیمت پہ مال ہمیں دے دو، مدینہ میں کہا تھے 2 گنا، فرمایا نہیں زیادہ، کہا 3 گنا، کہا زیادہ، 4 گنا، کہا زیادہ، 10 گنا، کہا زیادہ، 20 گنا، کہا زیادہ، آخر 22 گنا پر یہودی تھک گئے، کہا کتنا بھرنا چاہتے ہو پیٹ، اتنا نفع لوگے؟ فرمایا مجھے ملتا ہے نا اس سے زیادہ، زیادہ ملے تو وہ تاجر بڑا بے وقوف ہوتا ہے جو کم پہ بیچے۔ یہودی کہنے لگے ہم سے بڑا تو کوئی تاجر نہیں، بتا کون ہے تو جس سے اس سے زیادہ پر خریدتا ہے؟ فرمایا میرا اللہ ہے جو 700 گنا پہ خریدتا ہے۔
میں تجھے دوں